وہ گاڈ سے چلانا بند کرو، اتنا بچہ پیدا کرتے ہوئے تو نہیں چیخی ہوگی جتنا شور مچا کر اب میرا دماغ خراب کر رہی ہو۔ چھوڑا میرا کالر، شوہر نہیں ہوں تمہارا۔ درد سے تڑپتی اکشرا کی چیخیں سن کر اب کارتک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ 9 ماہ بعد حویلی لوٹ رہا تھا تاکہ زبردستی پلے باندھ دی گئی لڑکی کو طلاق دے کر رشتہ ختم کر سکے، مگر راستے میں ہی اسے حاملہ عورت سڑک پر مدد مانگتی نظر آئی جس نے چادر سے منہ ڈھک رکھا تھا۔ ہمدردی میں اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جانے لگا۔ جب وہ گاڑی میں ہی بچہ پیدا کر چکی تھی، کارتک نے گھن کھاتے ہوئے بچے کو اٹھایا جو رو رہا تھا، اور تبھی نظر اس لڑکی کے ہاتھ پر گئی۔ کارتک کو جھٹکا لگا تھا کیونکہ یہ تو اسی کی… میں آپ کو بتا چکا ہوں مما جان، جب تک وہ لڑکی اس گھر میں موجود ہے میں اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ آپ مجھے بار بار فورس نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے ملنا ہے تو میں ڈرائیور کے ہاتھ گاڑی بھجوا دیتا ہوں، آپ یہاں آ جائیے، میرے پاس رہیے، پھر کچھ دنوں بعد واپس چلی جائیے گا۔ لیکن میں واپس حویلی نہیں آ سکتا، وہ اپنا آخری فیصلہ سناتا ہوا ایک گہری سانس خارج کر کے بولا تھا۔ کبھی جو حویلی میں دن رات گزار دیا کرتا تھا، شہر جانے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا، وہی اب کتنے مہینوں سے حویلی میں گیا ہی نہیں تھا۔ سجیلا بیگم کافی بیمار رہنے لگی تھی، کھانستے ہوئے کہنے لگی، تم بس ہمیشہ اپنی ماں کو غلط ہی سمجھنا، تمہیں یہی لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہاری زندگی کو لے کر جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ ہم نے کبھی تمہارا بھلا چاہا ہی نہیں، مگر یاد رکھنا تم جو ضد پکڑ کر بیٹھے ہو نا، اب اپنی ماں کا مرا ہوا منہ ہی دیکھو گے۔ مجھے تو لگتا ہے جب میں مر گئی تب بھی تم میری میت پر آؤ گے ہی نہیں، اسی ضد کے ساتھ، کیونکہ میرا جنازہ حویلی کے آنگن میں پڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم بھی غیروں کی طرح شمشان یا قبرستان میں پہنچنا، اور اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے مجھے مٹی دے دینا، کیونکہ اتنا تو میں جان ہی چکی ہوں کہ اب میں زیادہ دن جی نہیں پاؤں گی۔ لیکن مجھے دل میں یہ حسرت ہمیشہ رہے گی کہ میں اپنے آخری دنوں میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے نہ دیکھ سکی، وہ بیٹا جس کے خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ الفاظ سن کر کارتک کی روح تک کانپ چکی تھی۔ وہ جو بڑے شانت انداز میں صوفے پر نیم دراز ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، جھٹکا کھا کر سیدھا ہو گیا۔ وہ حویلی کا سب سے لاڈلا اور چھوٹا بیٹا تھا، سب نے اسے پلکوں پر بٹھا رکھا تھا، اور وہ ان سب میں اپنی ماں سے سب سے زیادہ اٹیچ تھا۔ اپنی ماں کے یہ الفاظ سن کر وہ کہنے لگا، اماں جان خدا کا واسطہ ہے آپ کو میری عمر بھی لگ جائے، پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں۔ آپ جانتی ہیں جب میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن لوں تو میرا سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ مجھے اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہے۔ لیکن تب تک کال بند ہو چکی تھی۔ اس کی ماں ناراضگی سے روتے ہوئے کال بند کر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی ماں کے نمبر پہ کئی بار کال ملانے کی کوشش کی تھی، مگر موبائل آف ہو چکا تھا۔ بڑے ضبط کے ساتھ اس نے اپنے بڑے بھائی کو کال کی تھی، جنہوں نے 2-3 رنگ بیل بجنے کے بعد کال اٹھا لی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اماں جان سے بات کروائیں، مگر شاید اماں جان نے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ وہ اسے ڈالتے ہوئے کہنے لگا کہ اماں جان سو چکی ہیں، تم صبح ان سے بات کر لینا، اور ہو سکے تو ایک دفعہ حویلی کا چکر ضرور لگانا اپنی اماں کے لیے۔ کارتک کال بند کر کے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خاموش سا ہو چکا تھا۔ کچھ مہینے پہلے اس حویلی میں جو کچھ ہوا تھا، اس کے در و دیوار اب اسے کاٹنے کو دوڑتے تھے۔ اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ یوں زبردستی بھی کریں گے، بغیر کسی غلطی کے اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن اپنی ماں کی خاطر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت گاؤں کے لیے نکلے گا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی اماں جان کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے فوراً گاڑی کی چابی اٹھا کر اس نے اپنے فلیٹ کو لاک کیا تھا اور گاؤں کی جانب چل پڑا تھا۔ بار بار ماضی کے گزرے لمحات اس کے نظروں کے سامنے آ رہے تھے، کچھ سسکیاں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں، اور پھر اگلے ہی لمحے ایک بار پھر اس کا حلق تک کڑوا ہونے لگا تھا۔ وہ بے دہانی میں گاڑی چلاتا ہوا کچے روڈ پر اتر چکا تھا جو سیدھا اس کے گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ ذہن میں پھر سے پرانے خیالات کھلنے لگے تھے۔ خدارا میری بات پر یقین کریں، آپ خود مجھے بیڈ پر گھسیٹ کر لائے تھے۔ میں کیا اتنی کردار سے گری ہوئی دکھائی دیتی ہوں جو جان بوجھ کر اپنے وجود پر موجود لباس کو تار تار کروں گی اور آپ پر الزام لگاؤں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے میری تنہائی کا فائدہ اٹھایا تھا، میں جان بوجھ کر اس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی وہ گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز بڑھا چکا تھا۔ غصے سے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مار کر بولا،
اگر تم اس وقت میری گاڑی کے سامنے ہوتی نا تو خدا کی قسم میں تمہیں گاڑی سے اڑا کر رکھ دیتا۔ تمہاری وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور ہو چکا ہوں، بس اب تو فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ میں آ رہا ہوں حویلی، اکشرا، اور اگلی صبح تمہارا اس حویلی میں آخری دن ہوگا۔ میں تمہیں طلاق دے کر دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا، اور دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ تم جیسی لڑکی کی وجہ سے میں کیوں اپنے گھر والوں سے دور رہوں؟ تم وہاں سب کی لاڈلی بنی ان سب کے بیچ رہ رہی ہو۔ وہ ساری محبت اور سارا پیار جس پر میرا حق تھا وہ تم بٹور رہی ہو، اور میں پل پل تڑپتا اپنے گھر والوں سے دور ہو رہا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ یہی سب کچھ کہتا اپنی آنکھوں میں غصہ لیے گاڑی چلا رہا تھا کہ تبھی اسے ایک کالا سا سایہ اپنی گاڑی کے آگے دکھائی دیا۔ اس نے بڑی زور سے گاڑی کو بریک لگا کر گاڑی کو دوسری جانب موڑا تھا اور ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ گاڑی رک چکی تھی، لیکن کچے روڈ پر یوں اچانک بریک لگانے کی وجہ سے ہر سو دھول اڑنے لگی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں اسے کوئی چوٹ تو نہیں پہنچی۔ جس طرح کالی چادر میں وہ وجود چھپا ہوا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی عورت ہی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا، گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی اور وہ لڑکی ابھی بھی وہیں سڑک کی ایک طرف بیٹھی پیٹ پر ہاتھ رکھے دبی دبی سسکیوں میں چلا رہی تھی۔ ایک دم سے کارتک کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ کیا دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ اندھی ہو گئی ہیں کیا؟ سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر کون گاڑی رکواتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ میں گاڑی تیزی سے آپ پر ہی چڑھا دیتا تو کیا ہوتا؟ وہ غصے سے دھاڑ کر بولا تھا، اور وہ درد سے سسکتے ہوئے کہنے لگی، میں مرنا ہی چاہتی تھی۔ خدا را مجھ پر احسان کر دو، یہ گاڑی مجھ پر چڑھا دو۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی دکھی ٹوٹی ہوئی آواز سن کر ایک پل کو کارتک چپ ہوا تھا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ پیٹ سے چادر ابھری ہوئی تھی، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ لڑکی گربھوتی حاملہ ہے اور شاید اس وقت اس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا، اس پاس دیکھ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ کہنے لگا کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو اس وقت شاید ہاسپٹل ہونا چاہیے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ وہ روتے ہوئے بس سسک رہی تھی، بڑی مشکل سے زمین پر ٹیک لگا کر اٹھی اور کہنے لگی کہ کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں صرف اور صرف ایک بوجھ ہوں اور کچھ نہیں۔ میں سوچ رہی تھی یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو میری زندگی بدل جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو دکھ میں نے سہے ہیں وہ میرا بچہ نہ سہے۔ لیکن تبھی درد کی شدت اس قدر بڑھی کہ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی، لیکن کارتک نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ ابھی بھی اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ کارتک ٹھیک سے اس کا چہرہ نہ دیکھ پایا، اس کے دل میں ہمدردی جاگ چکی تھی، فوراً اسے اپنی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھیں محترمہ، آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، لیکن خودکشی پاپ ہے۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا؟ میں آپ کو ابھی ہاسپٹل چھوڑ کر آتا ہوں، کم از کم میں آپ کو یہاں پر مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے وہیں سے گاڑی کو ریورس کیا تھا اور سیدھا دوسرے روڈ پر ڈال دی تھی جو ہاسپٹل کی طرف جاتا تھا۔ وہ لڑکی درد سے تڑپ رہی تھی، درد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور تبھی گاڑی میں سے کچھ گیلا گیلا محسوس ہونے لگا۔ بے ساختہ نظر کارتک کی گاڑی کی نچلی طرف گئی تھی، جہاں پر کالے رنگ کا میٹ اب گیلا ہو چکا تھا۔ اس کی سیٹ بھی گیلی ہو رہی تھی۔ کارتک کو تھوڑی گھن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ پلیز کنٹرول کرو خود کو، میری گاڑی کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں نے تو آج تک کسی کو گندے جوتوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں گھسنے تک نہیں دیا، اور تم میری گاڑی میں یہ سب کر رہی ہو؟ پلیز یہ سب مت کرو۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ انتہائی صفائی پسند قسم کا شخص تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے گاڑی کو ہاسپٹل کی طرف بھگانا شروع کر دیا، مگر تبھی اس لڑکی کی حالت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ کارتک کو تو اپنا سانس پھولتا چلا جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ تیز ڈرائیور کرتا ہوا ہاسپٹل تک پہنچا تھا، اور حواس باختہ اندر جا کر اس نے نرس کو بتایا تھا کہ میری گاڑی میں ایک پیشنٹ ہے جن کی ڈلیوری ہونے والی ہے، پلیز آپ میرے ساتھ چلیں۔ جیسے ہی نرس نے آ کر دیکھا تو وہ لڑکی گاڑی سے باہر نکلنے والی حالت میں بالکل بھی نہیں تھی۔ فوراً گاڑی کے آس پاس ہی پردے لگا دیے گئے اور ڈاکٹر بھی باہر ہی آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ڈلیوری یہیں ہوگی، اب پلیز ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ لگتے کیا ہیں آپ؟ تبھی دوسری ڈاکٹر کہنے لگی کہ ظاہری سی بات ہے، رات کے اس وقت اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے تو اس کا ہسبینڈ ہی ہوگا نا۔ کارتک تو ایک پل کو کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا، اور اس نے ان پیپرز پر سائن بھی کر دیے تھے۔ دور کھڑا ہوا منظر دیکھ رہا تھا جب اس کی گاڑی میں سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی تھی۔
اور پھر فوراً اسٹریچر پر ڈال کر بچی اور لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر لے کر جایا گیا تھا۔ جب اس نے آگے بڑھ کر اپنی گاڑی کی حالت دیکھی تو اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل تو اس کا یہی تھا کہ اس لڑکی کو یہیں چھوڑ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے، لیکن تبھی اسے اندر بلایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر راہداری میں داخل ہوا تو نرس نے ایک بچے لا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا، کہنے لگی کہ یہ لیجئے، بیٹا ہوا ہے، بہت بہت بدائی ہو۔ کارتک اس معصوم بچے کو دیکھ کر دنگ سا رہ چکا تھا، جو اس کی گود میں آتے ہی رونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں مگر نمی سی اڑنے لگی تھی۔ وہ خود کو اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جہاں پر جتنے بھی ڈاکٹر اور نرسز موجود تھیں وہ اسے اس کا باپ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا اور نہ اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا، اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا اور نرس کو بچہ واپس کیا، جس نے بچے کو نرسری سے لگا دیا تھا۔ ہمدردی کے ناطے اس نے ہاسپٹل کے بلز بھی ادا کر دیے تھے اور پھر موقع پا کر گاڑی میں بیٹھ کر رفو چکر ہو چکا تھا۔ گاڑی نے اس نے سروس اسٹیشن پر کھڑی کی تھی اور پھر جب حویلی پہنچا تو صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ ادھر مندروں اور مسجدوں سے آوازیں آ رہی تھیں اور یہاں کارتک سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جو کہ کرسی پر بیٹھی پوجا پاٹ یا نماز پڑھ رہی تھی۔ کارتک اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہو کر اٹھنے لگیں تو کارتک کو اپنے سامنے دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چل کر اس کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ تم کارتک ہو؟ یا خدایا، میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ لیکن اگلے ہی پل کارتک اپنی ماں کا ماتھا چوم کر ان کے سینے سے لگ چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہیں کارتک کے آنے کی خبر سن کر اس کے چاروں بھائی اور بھابھیاں بھی اٹھ کر آ چکے تھے۔ سب کے چہرے پر ایک حیرت بھری خوشی تھی۔ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ کارتک کبھی واپس بھی آئے گا۔ اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہی اس سے زیادہ تر وقت گزارا تھا اور ایسے میں ایک بار بھی اس کا دھیان اس لڑکی کی طرف نہیں گیا تھا جو کچھ مہینے پہلے زبردستی اس کے سر باندھی گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر اماں جان کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ تو چند روز میں اٹھ پر بیٹھ چکی تھی اور پھر آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کہ اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں مزید اتنا لمبا عرصہ تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ میں مانتی ہوں کچھ ماہ پہلے تمہارے ساتھ زبردستی کر دی گئی تھی، لیکن بیٹا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فون پر نہیں کی جاتی۔ میں تمہیں اپنے سامنے بلا کر کچھ کہنا چاہتی تھی اور یہی کہنا چاہتی تھی کہ میری موجودگی میں تم اس لڑکی کے حق میں ایک بہتر فیصلہ کر دو۔ ایک بار پھر اپنی ماں کے منہ سے اس لڑکی کا نام سن کر کارتک کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس گھر میں رہ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کو تو مکمل طور پر بھولا ہی بیٹھا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی دکھائی دے رہی تھی۔ وہیں اس کے دماغ میں کئی سوالات بنتے تھے کہ اتنے روز سے وہ اس گھر میں رہ رہی ہے لیکن وہ لڑکی سے دکھائی کیوں نہیں دی تھی؟ کیا وہ پہلے ہی اس گھر سے جا چکی تھی یا پھر اس کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی؟ اس سے پہلے کہ اماں جان سے کوئی بات کرتی، اچانک دروازہ کھلا اور اس کی بڑی بھابھی مریم کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں سوپ تھا۔ بڑی عجیب سی معنی خیز نظروں سے اماں جان کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے اماں جان، آپ کو پتہ تو ہے ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے، لیکن آپ پھر سے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہیں۔ چلیں شاباش، میں آپ کو سوپ پلاتی ہوں، پھر آپ کو سونا بھی تو ہے۔ لیکن اماں جان فوراً بے چین ہو کر کہنے لگی کہ نہیں، تم ابھی جاؤ، مجھے کارتک سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن کارتک فوراً کہنے لگا کہ باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، اماں جان آپ ابھی سوپ پیجیے۔ لیکن جس طرح اس کی ماں عجیب سی کشمکش کا شکار تھی، اس نے بھابھی سے کہا کہ آپ سوپ یہاں رکھ دیں، میں خود ان کو پلا دوں گا۔ مگر تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ نمبر انجان تھا۔ وہ موبائل لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو دوسری جانب سے ہاسپٹل سے کال تھی۔ نرس بڑے گرجدار آواز میں کہہ رہی تھی کہ کیسے شوہر ہیں آپ کی پتنی یہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اور آپ انہیں چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے، جیسے وہ کوئی راہ چلتی عورت تھی جیسے آپ ہاسپٹل چھوڑ کر گئے۔ ان کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، جلد از جلد ہمیں بی پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے۔ بلڈ بینک میں بلڈ موجود ہی نہیں ہے، اور پلیز آ کر پیمنٹ بھی جمع کروائیے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، بیوی سے آدھی رات کو رشتہ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن جب خرچوں کی باری آئے اور پتنی کی صحت کی باری آئے تو بھول ہی جاتے ہیں۔ کارتک اس نرس کی باتیں سن کر اندر ہی اندر تلملا چکا تھا۔ وہ کہہ تو دینا چاہتا تھا کہ میں کوئی شوہر نہیں ہوں اس کا، نہ ہی وہ میری بیوی ہے، میں تو بس اس پر ترس کھا کر اسے ہاسپٹل چھوڑنے آیا تھا، لیکن اس کا ضمیر اس جگہ گوارا نہیں کر رہا تھا۔
بار بار اسے وہ بچہ یاد آ رہا تھا جسے ڈاکٹر نے اس کی گود میں ڈالا تھا اور کہا تھا کہ لیجیے بیٹا ہوا ہے۔ بچے کی ہی ایک عجیب سی محبت تھی یا پھر انسانی ہمدردی کہ وہ کال بند کرتا فوراً ہاسپٹل کی طرف گاڑی دوڑا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل میں پہنچا تو اس لڑکی کی حالت کافی خراب تھی۔ فوراً اس نے سارے پیسے جمع کروائے تھے۔ اس کا بلڈ بھی بی پازیٹیو ہی تھا، اس لیے اس نے خود ہی بلڈ دینے کا سوچا تھا۔ وہ جس بیڈ پر لیٹا ہوا تھا کچھ دوری پر ہی وہ لڑکی بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جس کا رخ دوسری طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ درد سے کہراتی۔ اس کی آواز نہ جانے کیوں کارتک کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ سر کے نیچے بازو رکھے اس لڑکی کی سسکیوں میں کہیں کھو چکا تھا، کیونکہ اس کی سسکیاں کچھ ماہ پہلے والی سسکیاں یاد دلا رہی تھیں۔ کچھ ماہ پہلے کا وقت اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا جب وہ پہلی بار اپنی اماں جان کے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، آپ سوچ بھی نہیں ہیں اماں جان، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جسے میں جانتا تک نہیں، نہ میں اس سے ملا، نہ میں نے اس سے بات کی۔ کم از کم آپ اپنے زمانے کی روایت رواج کو مجھ پر مت تھوپیں۔ میں ایک پڑھا لکھا لڑکا ہوں، میرے دوستوں کو پتہ چلا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ کیا کہیں گے کہ میں اتنی پرسنالٹی رکھنے والا لڑکا جو ہمیشہ سے ہی اپنی لائف پارٹنر کو لے کر پرجوش رہا، اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جسے اس نے دیکھا تک نہیں، جیسے آئے ہوئے بھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، اور میرے ماتا پتا زبردستی میری شادی سے کروانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ میری لائف کے ساتھ کوئی مذاق چل رہا ہے ماں؟ وہ بڑے غصے سے بولا تھا۔ سامنے بیٹھی حاکمہ خاتون نے اپنے بیٹے کی آواز بلند دیکھی تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگیں کہ اس لیے تمہیں شہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا؟ ہمیں شہر کے طور طریقے اس لیے نہیں پسند کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کو یوں ہی بگاڑ رہے ہیں۔ آج سے پہلے اس خاندان میں جب بھی شادی کی گئی تو ماتا پتا کی مرضی سے ہی کی گئی ہے۔ لڑکی تم نے دیکھی یا نہیں دیکھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں تو اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے کہ تمہاری اماں جان نے جس لڑکی کو تمہارے لیے چنا ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہوگی۔ تم سے پہلے بھی تمہارے 3 بڑے بھائی ہیں، ان کی بیویاں بھی میں اپنی پسند سے ہی لائی ہوں، اور انہوں نے اس وقت اپنی پتنی کو دیکھا جب وہ ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ تمہارے پتا جی نے بھی مجھے تبھی دیکھا تھا جب میں دلہن بن کر ان کے کمرے میں موجود تھی۔ شادی سے پہلے ملنا ملانا اور اس طرح کے عجیب و غریب روایتوں سے تم کوسوں دور رہو۔ حاکمہ خاتون نے بڑے ہی گرجدار لہجے میں کہا تھا۔ کارتک تو اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، کہنے لگا کہ پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن میں اب اس لڑکی سے بالکل شادی نہیں کروں گا۔ اکشرا حاکمہ خاتون کے منہ بولی بہن کی بیٹی تھی۔ زمینوں کے تنازع کی وجہ سے جھگڑا اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، اور تبھی مخالف فریق نے پنچایت میں یہ فیصلہ کروایا تھا کہ اگر اکشرا کو اس بوڑھے زمیندار کی بیوی بنا دیا جائے تو وہ سارا قرض معاف کر دے گا۔ اکشرا کی ودوا ماں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پہلے وہ جھگڑوں کی وجہ سے اپنے پتی کو کھو چکی تھی۔ ایسے میں اس نے روتے ہوئے حاکمہ خاتون کو ہی کال کی تھی، اور حاکمہ خاتون نے فوراً فیصلہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنے گاؤں بلوا رہی ہوں اور ابھی میری بہو بنے گی۔ دیکھتی ہوں کیسے کوئی تمہاری بیٹی کی زندگی خراب کرتا ہے۔ یوں چند گھنٹے پہلے آنے والی لڑکی جو کہ ابھی تک بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، کارتک نے اسے صرف پیچھے سے ہی دیکھا تھا اور بس اپنی ماں کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ آج تک اس گھر میں ہمیشہ حاکمہ خاتون کی ہی چلی تھی۔ ان کے فیصلے کے سامنے تو جہانگیر صاحب بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا فیصلہ سب بچوں کو ماننا ہر حال میں پڑتا تھا۔ حاکمہ خاتون نے جب فیصلہ سنایا تو بڑے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر کارتک رہ گیا، کہنے لگا، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں بتا رہا ہوں میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ وہ لڑکی میری پتنی ہو کر بھی بالکل ودوا جیسی زندگی گزارے گی، اور آپ بھی بھول جائیے گا کہ آپ کا کوئی چوتھا بیٹا بھی ہے۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی چوکھٹ سے باہر جاؤں گا اور پھر کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے یہ بات کہہ گیا تھا، لیکن حاکمہ خاتون کا فیصلہ نہ بدل سکا۔ اس کے بعد بھی وہ لڑکی گھونگھٹ میں لپٹی اس کے سامنے موجود تھی اور چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح کر دیا گیا تھا۔ غصے سے لیکن کارتک نے اپنا قبول ہے کہا تھا۔ اس کے کان میں صرف ایک ہی لفظ پہنچ رہا تھا، اکشرا۔ اس لڑکی کا نام اکشرا تھا جو اس کی پتنی بنا دی گئی تھی۔ اسے اس قدر شدید نفرت اس لڑکی سے ہو رہی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے اس کی بھابیاں اس کی بیوی کو اس کے کمرے تک کی طرف لے کر جا رہی تھیں، اس کا خون اندر تک کھولتا چلا جا رہا تھا۔
آج تک اس نے کبھی اپنی کزنس کو یا دوستوں کو اپنے کمرے میں گھسنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں آئے یا بیٹھے۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کے کمرے میں گئی تو وہ گھر سے باہر جانے لگا، لیکن حاکمہ خاتون نے اس وقت بھی اس کے پیروں میں زنجیر ڈالی تھی۔ کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہاری دلہن کمرے میں بیٹھی ہے اور تمہیں ہر حال میں اس کا حق ادا کرنا ہوگا، سمجھے؟ وہ تمہاری پتنی ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ اس وقت تمہیں ہمارا فیصلہ برا لگ رہا ہوگا، لیکن یقین مانو وہ لڑکی بہت اچھی ہے، بے تحاشا اچھی، اور پھر تم اپنی آپ کو خوش قسمت جانو گے۔ لیکن کارتک، جو سبھی رشتے ناتے اپنے گھر والوں سے توڑ کر وہاں سے چلا جا رہا تھا، ایک دم سے اپنے دماغ کو جھٹکنے لگا۔ بھلا اس لڑکی کو وہ آزاد کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے، جو اچانک سے اس کی زندگی اتھل پتھل کر چکی تھی؟ اگر وہ نہ ہوتی تو آج اس پر یہ وقت بھی نہ آتا۔ وہ غصے سے کمرے میں آیا تھا۔ یہ لڑکی ابھی بھی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، گھونگھٹ اٹھانے کی تو اس نے زحمت بھی نہ کی تھی۔ اس حالت میں اسے پکڑ کر کہنے لگا، ہاں بولو، میں ہی کہتا ہوں۔ اس سے تو اچھا تھا تم اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کنویں میں کود کر مر جاتی یا پھر زہر کھا لیتی۔ کم از کم میری زندگی تو تمہاری وجہ سے برباد نہ ہوتی۔ میں آج تمہیں بالکل نہیں چھوڑنے والا، تمہیں تمہاری سزا دے کر رہوں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کارتک سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ لڑکی سسک رہی تھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ اماں جان اور خالہ جان نے جو فیصلہ کیا، میں تو بس اس کو مان رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے غصہ کرنے والے مردوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں یہیں کسی کونے خطرے میں پڑی رہوں گی، آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن پلیز مجھے مارنا مت۔ لیکن کارتک کو اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ غصے سے وہ بستر پر گرا تھا، اس پر جھکتا چلا گیا اور پھر خود بھی وحشیانہ انداز میں دکھایا کہ وہ کس طرح سختی سے اس معصوم لڑکی کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ وہ نرم اور نازک سی لڑکی اس کے پہلو میں گرفت میں کسمسا رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن کارتک کو اس پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا اور وہ چیخ بھی نہ سکی تھی۔ جب تک کارتک نے اپنا غصہ اور اپنا جنون اس کے وجود میں نہ انڈیل دیا، تب تک اس نے اس لڑکی کو اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا۔ پھر جب اس کا غصہ کچھ کم پڑا، پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تو نفرت آڑے آ چکی تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور وہ لڑکی بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی بس سسکے جا رہی تھی۔ کارتک نے اسے اس حالت میں چھوڑا اور پھر وہاں سے باہر چلا آیا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی بدترین رات تھی، جب اس لڑکی کو اسی حالت میں چھوڑ کر شہر چلا آیا تھا، اور پھر اتنے مہینے بعد اس لیے واپس لوٹ رہا تھا کیونکہ حاکمہ خاتون کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ بار بار وہ منتیں کرتی، اسے کہہ رہی تھی کہ ایک بار گھر آ جاؤ، میری بات سن لو، ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ کارتک ابھی بھی ان خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب اسے سسکنے کی آواز ایک بار پھر اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہونے لگی۔ مت مارو مجھے، پلیز مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، مت مارو مجھے، میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا، میں سارے کام کر تو رہی ہوں، خدا را مت مارو، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی۔ کارتک فوراً اٹھا، بڑے دھیان سے اس نے اپنے بازو سے سرنج الگ کی تھی۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو دیکھا تو اس نے فوراً کارتک کا بازو پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا بچہ مر جائے گا، اس کو کچھ مت ہونے دیجیے گا، یہ تو معصوم سی جان ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کارتک کی نظر تو ایک پل کو اس کے چہرے پر ہی ٹک چکی تھی۔ شاید ہی آج سے پہلے اس نے اپنی زندگی میں اس قدر خوبصورت لڑکی دیکھی ہو جتنی اس وقت اس کے سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ زچگی کے درد کے بعد وہ کافی کمزور دکھ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، لیکن ایسی حالت میں بھی وہ لاجواب تھی۔ بے ساختہ اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، کیا ہوا آپ کو؟ لگتا ہے آپ کو کوئی برا سپنا دیکھ رہی ہیں، اپنی آنکھیں کھولیے، کچھ نہیں ہوا آپ کو، کوئی نہیں مار رہا آپ کو۔ اس کے جھٹکنے پر وہ لڑکی آنکھیں کھول چکی تھی۔ جیسے ہی اپنے سامنے کارتک کو دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر فوراً سیدھی ہوئی تھی، اسے آس پاس دیکھنے لگی، کہنے لگی، کہاں ہوں میں اور آپ کون ہیں؟ وہ جس قدر خوبصورت تھی، اس کی آواز اس سے بھی زیادہ دلکش تھی۔ وہ اسے بتانے لگا کہ میں آپ کے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میرا بچہ کہیں ظالموں نے مار تو نہیں دیا؟ ابھی نرس اندر آ چکی تھی، وہ اس سے کہنے لگی کہ ریلیکس، آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ کو اس کے پاس لاتے ہیں، آپ اسے اپنا دودھ پلائیے گا۔ یہ سن کر کہ اس کا بیٹا ہوا ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی اور کارتک بس اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ جیسے ہی نرس اس کا بیٹا لے کر آئی تو وہ اسے دیوانہ وار چومنے لگی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے نہ جانے میں نے کتنی ہی مشکلات دیکھی، میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گی۔ میں جانتی ہوں میرے ساتھ ساتھ تم نے بھی اس گھر میں بہت مار کھائی ہے،
لیکن میں اب تمہیں دوبارہ اس گھر میں نہیں لے کر جاؤں گی۔ میں اپنے بیٹے کو کہیں بھی لے جاؤں گی لیکن دوبارہ ان ظالموں کے شکنجے میں نہیں آنے دوں گی۔ کارتک اس کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا، پھر ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کا شوہر کہاں ہے؟ شوہر کا سن کر وہ غصے سے کہنے لگی، مر گیا ہے، وہ مر چکا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ ایک بار نہ سوچا کہ میرے پیٹ میں انہی کی وارث کا خون پل رہا ہے۔ مجھ سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا اور میں اس بچے کو اپنا محافظ سمجھ کر اسے پالتی رہی۔ میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی کہ بھگوان مجھے بیٹا دے، بیٹی ہوئی تو وہ بھی میری طرح ظلم سہے گی، لیکن اگر بیٹا ہوا تو کسی نہ کسی روز میرا سہارا بنے گا۔ اس لڑکی کی باتیں کارتک کے دل پر سیدھا اثر انداز ہوئی تھیں، اور اس دوران ڈاکٹرز نے اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی کر دیا تھا۔ ویل چیئر پر بٹھا کر جب اسے ہاسپٹل سے باہر لایا گیا تو بڑی خالی خالی نظروں سے آس پاس دیکھنے لگی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی منزل تھی، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، اور یہی وقت تھا جب کارتک نے اس سے کہا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ویران نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ میرا نام اکشرا ہے۔ کیا آپ مجھ پر ایک آخری احسان کر سکتے ہیں؟ مجھے کسی اچھے سے ہاسٹل یا ناری نقدین میں چھوڑ سکتے ہیں، اور ایک مزید احسان کر سکتے ہیں کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے جس سے میں اپنا خرچ خود اٹھا سکوں۔ کارتک اس کی حالت دیکھ رہا تھا، وہ تو اپنے پیروں پر چل کر ہاسپٹل سے باہر نہیں آ سکتی تھی، ایسی حالت میں وہ نوکری کہاں کرتی؟ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگا کہ آپ چنتا مت کریں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، وہاں پر آپ سیف رہیں گی۔ اکشرا مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ کارتک کہنے لگا کہ دیکھیے، شہر میں میرا فلیٹ ہے جو کہ خالی رہتا ہے، ان دنوں میں گاؤں اور اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، تو آپ یہاں پر جب تک دل چاہے رہ سکتی ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر جب آپ کی طبیعت سنبھل گئی تو آپ کے لیے کسی اچھی جاب کا بھی بندوبست کر دوں گا، لیکن میرے خیال سے 1-2 مہینے آپ کو مکمل ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اس وقت کوئی اور ٹھکانہ اکشرا کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد فلیٹ میں آ چکے تھے۔ بچے کو اٹھائے وہ اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ویسے تو کارتک نے ایک نوکر رکھا ہوا تھا جس کی غیر موجودگی میں فلیٹ کی صاف صفائی بھی کر دیتا تھا اور اس کا کھانا بھی تیار کر دیتا تھا، مگر چونکہ یہاں پر اکشرا اکیلی رہنے والی تھی، اس لیے اس نے نوکر سے کہا تھا کہ اپنی پتنی کو یہاں پر بھیج دو، جب تک یہ لڑکی یہاں موجود ہے تب تک تمہاری پتنی یہاں پر 24 گھنٹے رہے گی۔ یوں وہ جب گھر میں داخل ہوئے تو نوکرانی پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کا کمرہ الگ سے تیار کر دیا گیا تھا اور کھانا بھی تیار تھا۔ اکشرا کارتک کا دھنیہ واد کرتی کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی اور پھر اپنے بچے کو پیار کرنے لگی۔ کارتک دور سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا جب اس نے بہت ساری ہمت کی تھی کہ جا کر اس سے پوچھے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کا شوہر کیسے مرا، لیکن شاید برسوں بعد وہ اپنی اولاد کو اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، اس لیے اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ تبھی اس کے موبائل پر بڑے بھائی کی کال آئی تھی کہ حاکمہ خاتون کی طبیعت بگڑنے لگی ہے۔ اس نے اکشرا کو وہیں چھوڑا تھا اور پھر واپس گاؤں آ چکا تھا۔ فوراً انہیں قریبی ہاسپٹل لے کر جایا گیا جہاں دوا اور ڈرپ لگنے لگی، پر ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ اپنے سامنے اب کارتک کو دیکھ کر فوراً اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ حاکمہ خاتون اس کے سینے پر سر رکھ کر کہنے لگیں کہ بیٹا کہاں چلے گئے تھے تم؟ جانتی ہوں میں کتنی ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہیں میرا بچہ پھر سے مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ نہیں اماں جان، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، بس ایک ضروری کام آ گیا تھا اس لیے مجھے جانا پڑا، میں اب یہیں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ انہیں واپس گھر لے آیا تھا۔ اس وقت دونوں ماں بیٹے کمرے میں اکیلے تھے جب ایک بار پھر موقع دے کر حاکمہ خاتون کہنے لگی کہ بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، لیکن ڈاکٹر نے چونکہ حاکمہ خاتون کو بولنے سے منع کر رکھا تھا۔ کارتک کہنے لگا کہ اماں جان، ڈاکٹر نے آپ کا بولنے سے منع کیا ہوا ہے، پلیز آپ مجھ سے صبح بات کیجیے گا۔ لیکن وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ نہیں، میں جب بھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تمہاری بھابیاں آ جاتی ہیں، خاص کر وہ مریم، وہ تو چاہتی ہی نہیں کہ میں تمہیں سچائی بتاؤں۔ میری بات سن لو، کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہاری حقیقت بتائے میری جان چلی جائے، تم جانتے ہو کیا ہوگا، پاپ لگے گا مجھے، میری آتما کو شانتی نہیں ملے گی، میں وہاں یہ بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کارتک گھبرا چکا تھا۔ فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اماں جان کیسی باتیں کر رہی ہیں، بھگوان آپ کو میری بھی عمر لگا دے، بتائیے مجھے کیا بات ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اسے کچھ بتانے لگی، صرف ان کے منہ سے اتنا ہی نکل پایا تھا کہ بیٹا تمہاری پتنی اکشرا، اس رات تم اسے بڑے درد میں چھوڑ کر گئے تھے، پورے گھر کی ملی بھگت تھی۔ وہ مزید کچھ نہیں بول سکی اور ساتھ ہی انہیں پھر سے دورہ پڑ چکا تھا۔ ان کا سانس سکھڑنے لگا اور پھر کارتک انہیں دلاسا دے کر کہنے لگا کہ ہم صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ اماں جان کوئی بات اتنی ضروری نہیں ہے،
میری اس وقت آپ کی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ وہ انہیں زبردستی سونے کا کہہ چکا تھا۔ حاکمہ خاتون کو بھی چپ ہونا پڑا، لیکن اس لڑکی کا ذکر سن کر کارتک کی سوئی وہیں پر اٹک چکی تھی۔ اتنے دن سے وہ یہاں پر تھا، لیکن وہ لڑکی ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کہیں اس رات اس پر جس طرح سے وہ ظلم ڈھا کر گیا تھا، وہ مر تو نہیں گئی تھی؟ یہ سوچ کر اسے برا لگا تھا، اور اس کا ضمیر اسے رہ رہ کر ستا بھی رہا تھا۔ وہ ایک طرف تو ایک ایسی لڑکی کی مدد کر رہا تھا جس پر اس کے گھر والوں نے بے حد ظلم کیا تھا، اور شاید اس کا شوہر بھی مر چکا تھا، اور وہیں دوسری جانب اس نے خود کیا تھا؟ خود بھی تو اس نے ایسے ہی ایک لڑکی پر ظلم ڈھا کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی تو مجبور تھی، پریشانیوں کی ستائی ہوئی اور اس کی زندگی میں شامل کی گئی تھی۔ شاید کچھ مہینے پہلے اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب تھا، لیکن جیسے جیسے اس نے شہر میں رہنا شروع کیا تھا اور اپنے پتا جی کا بزنس سنبھالنے لگا تھا، وہ پہلے سے زیادہ میچیور ہو چکا تھا، اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کو سلانے کے بعد وہ اٹھا اور دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ پورے گھر میں اس نے چکر لگایا تھا، کئی کمرے کھول کر چیک کیے تھے، لیکن اسے کہیں پر وہ لڑکی نظر نہیں آئی تھی۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ اگلی صبح اپنی بھابھیوں سے پوچھے، لیکن پھر اس نے پوچھنے کی ہمت ہی نہ کی، کیونکہ کوئی بھی تو اس لڑکی کا ذکر نہیں کر رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب اکشرا اپنے بچے کے ساتھ وہ رات تو جیسے تیسے گزار چکی تھی، لیکن اگلی صبح جب اس کے آنکھ کھلی تو بچہ ایک دم سے نیلا پڑ چکا تھا، حالانکہ اس نے اس کو اچھے سے لپیٹ کر رکھا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، کیونکہ بچہ اس کے ہلانے پر بھی نہیں ہل رہا تھا۔ وہ چیخ کر کہنے لگی کہ ابراہیم، کیا ہوا تمہیں؟ پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو تمہیں ٹھیک ٹھاک سلایا تھا۔ اس کا شور سن کر نوکرانی بھی اٹھ کر آ چکی تھی۔ گھبرا کر اس نے اپنے شوہر کو کال کی تھی، اور اس کے شوہر نے کارتک آنن فانن فلیٹ پہنچا تھا، اور پھر اکشرا اور بچے کو لے کر ہاسپٹل گیا۔ ڈاکٹر نے بچے کا چیک اپ کرنے کے بعد فوراً علاج شروع کر دیا تھا۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بچے کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 2-3 دن ہمیں بچے کو ہاسپٹل میں ہی رکھنا پڑے گا۔ اکشرا تو ایک دم وہاں کھڑی ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے بچے کو کیا ہو گیا تھا، جبکہ کارتک کو نہ جانے کیوں اس کا رونا دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ خود کو ہی کوس رہا تھا کہ وہ کیوں اس لڑکی کو فلیٹ میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ظاہری سی بات ہے، اس کا پہلا بچہ تھا، کوئی اس کے ساتھ بڑا موجود بھی نہیں تھا، اس سے تو شاید بچوں کو ٹھیک سے سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور پھر اکشرا سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں تمہیں یہاں فلیٹ میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں میں اپنے ساتھ اپنے حویلی لے کر جاؤں گا۔ وہاں پر میری فیملی ہے، بچے ہیں، اور میری اماں جان بھی موجود ہیں۔ تم بس سنبھلنے ہی میری اماں جان کی خدمت کیا کرنا، اور ویسے بھی بچے کو سنبھالنے کے لیے اگر کچھ پوچھنا پڑا تو میری بھابھیوں سے پوچھ لینا، وہ بہت اچھی ہیں۔ اکشرا بس روئی جا رہی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ پہلے ہی آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، آپ کی وجہ سے میں ہاسپٹل وقت پر پہنچی، میرا علاج ہوا، لیکن اب آپ میرے بچے پر بھی پانی کی طرح پیسے بہا رہے ہیں، پتہ نہیں میں یہ آپ کے احسانات کیسے لوٹا سکوں گی۔ لیکن کارتک فوراً اس کی نفی کر چکا تھا، کہنے لگا اس میں کوئی احسان نہیں، تمہارا بچہ بس مجھے اچھا لگتا ہے، بہت پیارا ہے، ایک عجیب سا اپناپن مجھے اس بچے کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ آج سے پہلے مجھے کبھی بھی بچے اس قدر پیارے نہیں لگے، لیکن نہ جانے کیوں یہ بچہ مجھے اپنا لگتا ہے۔ اور ایک گہری سانس خارج کر کے بولا تھا۔ 2-3 دنوں میں جب تک اکشرا ہاسپٹل رہی تھی، کارتک اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ایک انجان لڑکی اور انجان بچے کے لیے وہ اس قدر کیوں بے چین ہو چکا ہے۔ جیسے ہی تیسرے دن بچے کو ڈسچارج کیا گیا تو اس نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ جب اکشرا کو لے کر گاڑی میں آیا اور گاڑی سیدھا اپنی حویلی کی طرف موڑ دی، اکشرا ایک انجان شخص کے ساتھ ایک انجان راستے پہ چل پڑی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ انجان شخص اسے کہاں پر لے کر جانے والا ہے۔ وہ تو بس ایک کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ اڑتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی بچہ رونے لگا تھا، اسے بھوک لگی تھی، اور وہ کارتک کے سامنے سے فیڈ کرواتے ہوئے شرما رہی تھی۔ کارتک نے جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ کیوں رو رہا ہے بچہ، ابھی تو ٹھیک ہو کر آیا ہے، پلیز دیکھو اسے کیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے اسے بھوک لگی ہے، دیکھو تو بار بار منہ پھول رہا ہے۔ جھجکتے ہوئے اکشرا کہنے لگی جی اس کو بھوک لگی ہے، لیکن میں یہاں گاڑی میں کیسے اس کو فیڈ کروا سکتی ہوں۔ کارتک اس کی جھجک سمجھ چکا تھا، کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، تم آرام سے اس کو فیڈ کرواؤ۔ اس نے ایک نظر کارتک کو دیکھا جس کی نظریں سامنے روڈ پر جمی تھی۔
وہ تھوڑی ٹیڑھی ہو کر بیٹھی اور پھر اپنی چادر میں بچے کو چھپا کر اسے فیڈ کروانے لگی تھی۔ وہ بچے میں اس قدر مگن ہو چکی تھی کہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ گاڑی کن راستوں سے لے کر جا رہی ہے۔ جب گاڑی کچھ بریک سے رکی تو اس نے بھی بچے کو فیڈ کروانا بند کر دیا تھا۔ اسے کمبل میں لپیٹ کر اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر آئی تھی۔ تبھی بچے نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور بے ساختہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ بچے کو مسکراتا دیکھ کر اکشرا کی نظریں اسی پر جم چکی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اپنے بچے کو نہارنے لگی اور کارتک کے پیچھے پیچھے جلدی سیڑھیاں چڑھ کر آگے بڑھی۔ جیسے ہی اسے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ یہ گھر اس کا دیکھا بالا تھا۔ اسے یوں بت بنے دیکھ کر کارتک اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، اکشرا کیوں رک گئی؟ اندر آ، یہ میرا گھر ہے جہاں پر میں رہتا ہوں اور اب تم بھی یہیں رہو گی۔ چنتا مت کرو، یہاں پر تمہارے بچے کو ہر طرح کی سہولیات ملیں گی اور تمہیں بھی، اور تم یہاں پر محفوظ بھی رہو گی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا کہہ رہا تھا جبکہ اکشرا کے چہرے پر تو موت کی سردی چھا گئی تھی۔ تبھی سامنے آنگن میں اس کی بڑی بھابھی مریم آئی تھی۔ کارتک کے ساتھ اکشرا کو دیکھ کر اور پھر گود میں بچے کو دیکھ کر اس کے قدم تو وہیں لڑکھڑا چکے تھے۔ اس نے آواز دے کر اپنی باقی کی دونوں دیورانیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ سب اسے یوں شوق ہو کر دیکھ رہی تھی تو کارتک کو بھی تھوڑا عجیب لگا۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ بھابھی، یہ اس سے پہلے کہ اس لڑکی کا تعارف کرواتا، اگلے ہی پر مریم کہنے لگی، اکشرا تم یہاں، تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ کارتک، یہ تو گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اس رات۔ ہم نے تو شکر کیا تھا اس سے جان چھوٹ گئی، اور یہ بچہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مریم جس قدر حقارت اور غصے سے بولی تھی، کارتک ایک دم سے چپ ہو چکا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بھابھی کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تینوں ہی بڑی بڑی نظروں سے اکشرا کو دیکھ رہی تھی، جس کی گود میں بچہ اب رونے لگا تھا۔ گھبراتے ہوئے اکشرا نے قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ وہ بار بار نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ جیسے اس شخص کی آواز پہلے بھی سن رکھی ہے۔ یہ شخص کارتک، جس کا نام تک پوچھنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا۔ کارتک نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا اور ذہن میں دو ہی نام گونج رہے تھے، اکشرا۔ تو کیا یہ وہی اکشرا تھی جسے آج سے 10 مہینے پہلے اس کا نکاح کروایا گیا تھا؟ اور یہ بچہ اس کا تھا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں پوری کہانی سیدھی ہو کر اس کے دماغ میں گم رہی تھی اور کارتک کو اپنے پیروں تر نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اکشرا نے بے ساختہ پیچھے کو قدم اٹھائے تھے اور بچے کو لے کر چاہتی تھی کہ بس وہاں سے بھاگ ہی جائے، لیکن کارتک فوراً اس کے پیچھے گیا اور اسے بازو سے تھامتا کہنے لگا، اکشرا کہاں جا رہی ہو تم؟ کیا کر رہی ہو؟ رک جاؤ، کون ہو تم؟ لیکن وہ اپنا بازو چھڑوانے لگی، کہنے لگی، چھوڑے مجھے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ بھی وہ شخص ہیں جو میری زندگی برباد کر کے مجھے لاوارثوں کی طرح یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو میں مرنا پسند کرتی، لیکن اس رات آپ سے مدد نہ مانگتی۔ میں جس نرک سے نکل کر گئی تھی، آپ مجھے اسی دلدل میں واپس لا رہے ہیں۔ اس نے جس طرح خود پر ہونے والے مظالم کے بارے میں کارتک کو بتایا تھا، کارتک کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس گھر میں اس کی بھابیاں اس کی بیوی کو یوں لاوارث سمجھ کر ایسا سلوک کر سکتی ہیں۔ تبھی تو حاکمہ خاتون بھی بار بار اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس رات کے جانے کے بعد اکشرا کی زندگی بدل ہی چکی تھی۔ اگلی صبح پورے گھر میں جو شور اٹھا تھا کہ کارتک گھر میں نہیں ہے، اور سبھی اکشرا کو بڑی غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ حاکمہ خاتون کو پہلے تو اپنے بیٹے کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے انہیں اپنی منہ بولی بہن کی بیٹی بھی گنہگار لگنے لگی تھی۔ ایک روز اپنی تینوں بہوؤں کے سامنے وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹنے لگی، میری ہمت ماری گئی تھی جو میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا سوچا۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس نے مجھے ایک فون کال تک نہیں کی۔ کاش تمہیں دشمنوں کے حوالے ہی ہونے دیتی، لیکن اپنے بیٹے کی بیوی نہ بناتی۔ وہیں مریم تو ویسے ہی اکشرا سے خار کھاتی تھی۔ اس نے اکشرا کو بالکل نوکرانی بنا کر اس گھر میں رکھ دیا تھا، جان بوجھ کر اس پر حکم چلاتی رہتی۔ اس کی دیکھی باقی کی دونوں بھابیوں نے بھی اکشرا سے گھر کا سارا کام کروانا شروع کر دیا تھا۔ ایک ماہ بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو بھی مریم اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا، الٹا سو طرح کی باتیں کرنے لگی کہ ایک رات میں کون سی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے۔ میں تو نہیں مانتی کہ کارتک کا ہی بچہ ہے۔ ارے جب تک پتی پتنی 1 مہینے تک ایک ساتھ نہ رہیں تب تک تو پریگننسی ہوتی ہی نہیں، اور یہ ایک دم سے کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے؟ اس نے حاکمہ خاتون کے دل میں بھی پورا شک ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن حاکمہ خاتون تو اپنے بیٹے کی یاد میں گھل گھل کر ویسے ہی بستر سے جا لگی تھی۔ 9 مہینے پورے ہو چکے تھے اور درد سے لگتی ہوئی اکشرا بار بار مریم سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ لیکن وہ ظالم عورت اس کے سامنے برتنوں کا ڈھیر لگا کر کہنے لگی کہ
او ہیلو بیبی، بعد میں ڈرامے بازی کرنا، پہلے ہی برتن دھو، اور آج رات کچھ مہمان بھی دعوت پر آ رہے ہیں، اندر کھانا تیار کر دینا، بعد میں جا کر بچہ جنتی رہنا۔ یہ سن کر اس کا دل تو بہت ٹوٹا تھا، لیکن جب تکلیف حد سے بڑھنے لگی اور گھر کا کوئی فرد بھی اس کے پاس نہ آیا تھا، حاکمہ خاتون تو پہلے ہی بستر سے لگی ہوئی تھی، تو وہ خود ہی گھر سے باہر نکل آئی تھی کہ کوئی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کی مدد کرے گا، لیکن کہاں خبر تھی کہ اس کا اپنا شوہر اس سے ٹکرا جائے گا۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ چھوڑے مجھے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ بھی وہ شخص ہیں جس کی وجہ سے میں اتنا سب کچھ سہتی رہی تو میں کبھی بھی پلٹ کر نہ آتی۔ لیکن کارتک اب اسے یوں جانے نہیں دینا چاہتا تھا، یہ بچہ اس کا تھا، وہ بھی اس کی تھی۔ وہ فوراً اسے اپنی باہوں میں تھام کر کہنے لگا کہ پلیز چپ ہو جاؤ، یہ وقت جلد بازی کرنے کا نہیں ہے، تم گھر چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے اور بہت سے حساب ہیں جو پورے کرنے ہیں۔ اور اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو تو وہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا، تبھی وہ اس بچے کی طرف بار بار کھینچا چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اس کا اپنا خون تھا۔ گھر میں لاتے ہی وہ سیدھا اکشرا کو اپنی ماں کے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ حکمہ خاتون بس اپنے بیٹے کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ اس گھر میں تمہاری بھابیاں تمہاری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہیں، تم آؤ اور اپنی بیوی کے حق میں کھڑے ہو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، تمہاری بڑی بھابی نے پورے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر رکھا، اور کہیں نہ کہیں مجھے بیمار کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا تھا۔ کارتک اکشرا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ گود میں ایک بچہ تھا۔ یہ دیکھ کر حاکمہ خاتون کے چہرے پر خوشگوار حیرت آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہنے لگی کہ کارتک تم اپنی بیوی کے لیے آئے، خدا کا شکر ہے تم اپنی بیوی لے آئے، اور یہ بچہ، یہ تمہارا بچہ ہے نا کارتک؟ بتاؤ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی؟ اکشرا بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہائے کیسی بد نصیب عورت ہوں میں جو تمہاری رکشا بھی نہ کر سکی۔ اکشرا نے جب اماں جان کی یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً ان کے پاس آئی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کارتک نے اپنا بچہ حاکمہ خاتون کی گود میں رکھا تھا۔ کارتک کے بیٹے کو دیکھ کر وہ تو خوشی سے بس روئے جا رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے بڑے غصے سے کہنے لگیں کہ اس لڑکی کے ساتھ اس گھر میں بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں، کوئی اور عورت ہوتی تو اب تک گھٹ پھٹ کر مر چکی ہوتی، لیکن اس نے سب کچھ برداشت کیا، تمہاری اولاد کو اپنے پیٹ میں پالتی رہی، کیونکہ جس طرح تم اس سے لاپرواہ ہو گئے تھے یہ بھی تمہاری اولاد سے لاپرواہ ہو جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تمہاری تینوں بھابھیوں نے اس پر بے تحاشا ظلم کیے ہیں، اور میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی، تبھی تو میں کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ واپس آ جاؤ، لیکن تمہاری یہ بھابھی مریم مجھے تمہارے ساتھ کوئی اور بات کرنے دیتی ہی نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئے اکھڑے سانسوں کے ساتھ ساری حقیقت بتا رہی تھی۔ کارتک کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے سب سے پہلے تو خود پر غصہ تھا کہ وہ غصے میں اس لڑکی پر ظلم ڈھا کر آدھی رات کو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور وہیں دوسری جانب اس نے بڑے غصے سے مریم کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگا بھابھی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، کیا کمی رہ گئی تھی میری عزت اور عدل میں چھوٹا تھا، بہت چھوٹا، جب آپ اس گھر میں بھابھی بن کر آئی تھی، اور میں تب سے ہی آپ کا آدر کرتا آیا ہوں، بالکل اپنی اماں جان کی طرح۔ میں نے آپ کو مقام دیا اور آپ یہی چاہتی تھی نا کہ اس گھر کا راج پاٹ آپ کے ہاتھ میں رہے، تو سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس لڑکی سے ایسا کون سا خوف تھا آپ کو جو آپ نے اس لڑکی پر اتنے ظلم کیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کارتک کی پتنی ہے؟ مریم ہڑبڑا سی چکی تھی۔ اس نے اپنے تینوں بڑے بھائیوں کو بھی بلا لیا تھا اور ان کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ جن کا صبح سے لے کر رات تک زمینوں کے اور کارخانوں کے کاموں میں وقت گزر جاتا تھا، گھر میں عورتیں کیسا فتنہ فساد کرتی رہی ہوتی، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہ ہوتا تھا۔ بہرحال تینوں بھائیوں نے ہی اپنی بیویوں کو اچھی خاصی سنائی تھی، یہاں تک کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی تھی، لیکن اکشرا نے آگے بڑھ کر انہیں منع کیا تھا کہ کہنے لگی میرا انصاف میرا بھگوان کرے، اور یہ انصاف ہی ہے شاید کہ مریم آپا ابھی تک بے اولاد ہے، بھگوان نے انہیں سنتان سے جیسی نعمت سے نہیں نوازا، اور وہی دونوں دوسری بھابیاں ساری زندگی بس چمچہ گیری کرتے ہوئے گزر گئیں۔ وہ چپ ہو چکی تھی، لیکن کارتک اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے حاکمہ خاتون کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا اور اپنے تینوں بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اب اپنے ساتھ رکھے گا۔ جتنی خدمت اور جس انداز میں آپ لوگوں نے اماں جان کو دیکھ بھال کی ہے وہ میں دیکھ چکا ہوں، اب ان کا خیال رکھنے کی میری باری ہے۔ اسی روز اس نے اماں کا سارا سامان پیک کروایا تھا، اور پھر حاکمہ خاتون اور اکشرا اور اپنے بچے کو لے کر وہ شہر اپنے فلیٹ میں آ چکا تھا۔ حاکمہ خاتون کو ہاسپٹل سے شفٹ کیا گیا، جہاں پر ان کی طبیعت کافی سنبھلنے لگی تھی۔ 2-3 روز بعد ہی وہ گھر آ چکی تھی۔ اپنے پوتے کو دیکھ کر تو جیسے وہ پھر سے جینے لگی تھی، لیکن اکشرا چپ چپ سی بس ہر وقت حاکمہ خاتون کے پاس ہی رہتی تھی، آرام کرتی یا پھر ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔
کارتک کو تو وہ الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے جن الفاظ میں وہ اس سے معافی مانگتا۔ بہرحال اپنی ماں کو دوا دے کر وہ باہر آیا تو اکشرا صوفے پر بیٹھی تھی، بچے کو اپنے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور گھٹنے کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اپنے ہاتھ اس کے قدموں پر رکھتا، اکشرا نے اپنے قدم فوراً پیچھے ہٹا لیے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو اکشرا، پلیز میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، میں بس غصے میں تھا، بغیر تمہیں دیکھے، بغیر تمہیں جانے تم پر سختی کرتا رہا اور پھر تمہیں اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی نفرت ہو گئی تھی، لیکن یقین مانو اس رات جب میں نے تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا، پھر یہ بچہ مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میرا اپنا خون ہو۔ میں تم سے بے تحاشا شرمندہ ہوں۔ اگر صرف میری کی گئی زیادتی ہوتی اس رات تم پر جو میں نے غصہ اتارا تھا، صرف اس تک بات ہوتی تو الگ تھی، لیکن میرے جانے کے بعد میرے گھر والے تمہارے ساتھ اس سلوک کریں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خدارا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری زندگی سے ہر دکھ چن لوں گا، میں تمہارے ہر زخم کا مرہم بنوں گا، اور یقین مانو جنہوں نے تم پر ظلم ڈھایا وہ خود بھی کبھی شانتی سے نہیں رہ سکیں گے۔ اکشرا کے لیے اتنا آسان نہیں تھا اسے معاف کر دینا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، میں پہلے بھی آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے بے تحاشا شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ میں ایک شخص پر زبردستی تھوپی جا رہی ہوں، لیکن اس رات جو سلوک آپ نے کیا، اس کے بعد تو میرا یہی دل چاہا کہ ابھی دھرتی پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ بھگوان کی قسم جس قدر ذلیل مجھے آپ نے کیا، اور آپ مجھے مزید مجبور مت کریں۔ میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے آپ کو اور اپنے ماضی میں ہونے والی ان تکلیفوں کو معاف کر دینا۔ خدارا مجھے زبردستی اس دباؤ میں مت ڈالیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی تو کارتک چپ ہو چکا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت سے اس لڑکی کا دل جیت کر رہے گا۔ اس نے نہ صرف اپنی ماں کے ساتھ اپنا رویہ پہلے سے بھی اچھا کر لیا تھا، بلکہ اپنی پتنی اور بچے کا بھی بے تحاشا خیال رکھنے لگا تھا۔ کبھی اسے باہر گھمانے لے جاتا، جب بھی آتا کوئی نہ کوئی تحفہ اس کے لیے لاش میں لے کر آتا تھا۔ دھیرے دھیرے اکشرا کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ جس قدر زیادتیاں اور تکلیفیں اس نے پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھی تھیں، ان سب کی تلافی کارتک کرنے لگا تھا، اور اس کی سچی محبت دیکھ کر اسے معاف کرنا ہی پڑا، اور وہ اس کے ساتھ زندگی میں آگے قدم بڑھانے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ جاتا کہ اگر اس روز کارتک کی جگہ وہ کسی اور گاڑی سے ٹکرا جاتی یا وقت پر کوئی آتا ہی نہیں، تو وہ شاید وہیں سڑک کنارے ہی مر چکی ہوتی، اور اس کا بچہ تو شاید اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی۔ یہ سوچ کر اس کا دل تڑپ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو سینے سے لگا لیتی اور بھگوان کا لاکھ بار شکر ادا کرتی جس نے اس رات اتفاق سے ہی صحیح پر کارتک تک سے اسے ملوا دیا تھا۔ سو پیارے ویورز، آپ کو ہمارا آج کا ناول کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور کارتک اور اکشرا کی یہ جوڑی آپ کو کیسی لگی؟ کیا سچ میں اکشرا کو کارتک کو معاف کر دینا چاہیے تھا یا پھر اس سے طلاق لے کر چلی جاتی؟ مجھے آپ سب کے جواب پر انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے بائے۔